اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد نبیل شیخ اور اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ کا من پسند پروگرام سفر حیات۔ سفر حیات ایک ایسا اسلامک پروگرام ہے جس میں دیے جاتے ہیں آپ کے ذہنوں میں ابھرنے والے کئی سارے سوالات کے جوابات۔ تو آپ بھی جڑ سکتے ہیں ہمارے ساتھ اس پروگرام میں بذریعہ سوالات۔ تو ابھی کمنٹس باکس کے اندر آپ اپنا سوال پوچھیے۔ ابھی تک ہمارے چینل کو کسی نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ ابھی ہمارے سفر حیات کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور فیس بک کے اوپر ہمارا آفیشیل پیج سفر حیات کو لائک کیجیے۔ بلا تاخیر ہم اپنے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں عالم اسلام کے ممتاز عالم دین علامہ جنید رضا قادری صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، اس وقت جو دور حاضر کے اندر ایک وبا چل رہی ہے جس کا نام کرونا وائرس کے نام سے، پاکستان کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ سچویشن جو ہے وہ زیادہ کریٹیکل ہوتی جا رہی ہے۔ تو کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آن لائن نماز ہو جائے، آن لائن جماعت ہو جائے، تو کیا شریعت ہمیں اس چیز کی اجازت دیتی ہے؟ نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ صاحب، بہت خوبصورت سوال کیا آپ نے کہ آن لائن جماعت کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیا اس طریقے کے مطابق جماعت ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ چاہے وہ کوئی بھی طریقہ ہو، نماز ہو یا زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہر معاملے میں رہنمائی فرمائی ہے۔ بے شک۔ اب رہا یہ سوال کہ کیا ویڈیو کال کے ذریعے جماعت کرائی جا سکتی ہے یا نہیں، تو یہ بات یاد رکھیے، ہر وہ طریقہ جو سنت متوارثہ کے خلاف ہو، سنت کو مٹانے والا ہو، وہ بدعت سیئہ کہلاتا ہے، یعنی بری بدعت۔ اچھا۔ نماز کا وہ طریقہ، جماعت کا وہ طریقہ جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہے اور جو تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ نقل ہوتا چلا رہا ہے، وہ اس صورت میں ترک ہو جائے گا، اس لیے کہ جماعت کی کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ جی۔ اب مثال کے طور پر کوئی شخص یو پی میں رہتے ہوئے جماعت کرا رہا ہے صدر والوں کے لیے، تو جماعت کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی ہو۔ جی۔ لیکن جب ویڈیو کال کے ذریعے جماعت کرائی جائے گی تو ظاہر ہے کہ آپ یو پی میں ہو اور اقتدا کرنے والا صدر میں ہے تو وہ امام سے آگے ہو گیا، لہٰذا جماعت کی یہ شرط یہاں پر مفقود ہو گئی۔ صحیح۔ اسی طرح جماعت کی ایک شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ امام اور مقتدی کے درمیان اتنا فاصلہ نہ ہو کہ کوئی گاڑی وغیرہ، کوئی کار اس میں سے گزر جائے۔ اچھا۔ تو اب یہاں دیکھیں کتنا فاصلہ آ رہا ہے، اور اگر کافی گاڑیاں گزر جائیں گی اس میں تو۔ بالکل، اور اگر آپ دیکھیں تو عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کر رہی۔ مثال کے طور پر آپ انٹرنیٹ پر ویڈیو کال کے ذریعے جماعت کروا رہے ہیں اور لائن ڈراپ ہو جاتی ہے، اللہ اللہ، امام سجدے میں ہے، سجدے میں رہ جائے گا، سجدے میں رہیں گے، انتظار کرتے رہیں گے کہ کب امام سجدے سے اٹھے اور کب ہم سلام پھیریں۔ صحیح۔ تو عقل بھی اس بات کا تصور نہیں کر سکتی۔ اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے جماعت ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ایک تو یہ طریقہ سنت کو مٹانے والا بھی ہے، بدعت سیئہ ہے، اور اس طریقے سے جماعت بالکل نہیں ہو سکتی۔ ہاں، آپ کو جماعت کرانی ہے تو طریقہ یہ ہے کہ آپ گھر میں چند افراد مل کر جماعت کرا لیں۔ صحیح۔ 4-6 افراد اگر نہیں ہیں تو 2 باشعور بچے آپ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، اگر آپ امامت کے اہل ہیں، آپ کے پیچھے باشعور بچے کھڑے ہو جائیں، پھر 1 یا زائد محرم جو عورتیں ہیں، خواتین ہیں، صحیح، وہ کھڑی ہو جائیں۔ صف بندی کی یہ تعلیم ہمیں رسول کریم علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ اس طریقے کے مطابق بھی جماعت کی جا سکتی ہے، لیکن یہ نئے طریقے ایجاد کرنا جو دین سے بالکل ہٹ کر ہوں، یہ سنت کے خلاف ہیں۔ یہ
طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں، لہٰذا اس طور پر جماعت بالکل بھی علامہ صاحب ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا جماعت کے اندر لیڈیز بھی شامل ہو سکتی ہے گھر کی؟ جی ہاں بالکل، اگر آپ گھر میں جماعت کرا رہے ہیں تو آپ کی جو محارم خواتین ہیں وہ جماعت میں شامل ہو سکتی ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین بڑا ہی خوبصورت علامہ صاحب نے جواب دیا ہے کہ آن لائن تو جماعت ہو نہیں سکتی، کیونکہ ہمارا جو ہے وہ ذہن خود تسلیم نہیں کرے گا اس بات کو کہ آن لائن جماعت ہو، اور بات بالکل بجا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آن لائن کے وقت ہمارا نیٹ بند ہو جائے یا پھر ہمارا ڈیٹا پیکج ختم ہو جائے تو وہ کیا حال ہوگی، آپ خود بہتر جانتے ہیں۔ برائے کرم جو علامہ صاحب نے فرمایا ہے ہمیں اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز کی اور نماز کو ادا کرنا ہوگا، اور بالخصوص میرے تمامی بھائیوں سے گزارش یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، کیونکہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اس میں تو ہماری ہو سکتا ہے کہ کسی کی دعا قبول ہو جائے اور ہم لوگ اس وائرس سے نجات پا لیں۔ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئے سوال کے ساتھ اس پروگرام کے اندر، تب تک اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا إله إلا الله لا إله إلا